یہ بھی اسی طرح کے آداب ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے تبلیغ کرنے والے کو۔ فرمایا قول یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا اور دشواری پیدا مت کرو، لوگوں کی تنگی پیدا مت کرو، وبشروا اور بشارت دو، خوشخبری دو لوگوں کو، ولا تنفروا اور متنفر مت کرو۔ یہ چند کلمات ہیں، اس میں تمام تبلیغ کے آداب آ گئے۔ تبلیغ کیسے ہونی چاہیے، دین کس طرح پیش کرنا چاہیے، دین اس طرح پیش کرو کہ آسانی لوگوں کو محسوس ہو، مشکل نہ پیدا کی جائے۔ مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کی جائے، یعنی مشکل باتیں ہی نہ بتائی جائیں اور سخت انداز سے ابتدا نہ کی جائے، سخت باتوں سے ابتدا نہ کی جائے، اور بڑی بڑی چیزیں لوگوں کو پہلے نہ بیان کی جائیں، پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جائیں، آسان چیزیں جو لوگوں کے لیے پہلے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے اب فرائض نہیں ہیں، فرائض پہ عمل نہیں ہے، تو ہم مستحب اور باریک باتوں پر اصرار کریں کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور سنت کی تفصیلات پہ اصرار کریں کہ یہ چیز جو ہے اپنائی جائے اسی تفصیل کے ساتھ، تو یہ مشکل ہو جائے گی، لوگ اس میں تنگی ہو جائے، کیونکہ جب فرائض پر ہی عمل نہیں ہے تو دیگر سنت یا آداب وغیرہ کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے تو فرائض ہیں پھر واجبات۔ تو اس لیے یہاں پر یہ حکمت بتائی گئی کہ آسانی جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ اور ایک ہوتا ہے عالم ربانی، عالم ربانی کا پیچھے ذکر آیا تھا، میں پھر پچھلا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، اپنی بات سنی ہے پہلے، تو وہ پھر اس سے لنک بن رہا ہے اس کا، ذرا غور فرمائیے۔ عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ تربیت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، بڑی بڑی باتوں سے پہلے، یعنی آہستہ آہستہ ان کو بڑی چیزوں کی طرف لے کر آتا ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی بات۔ یہ تعلیم کا بہترین انداز ہے، اور تمام تعلیم کا نظام اسی طریقے پہ، اسی میتھڈولوجی پر موقوف ہے کہ پہلے بچے کو اس کے ذہن کے مطابق پرائمری کی چیزیں پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈری لیول پہ لایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، پہلے گرامر سکھائی جاتی ہے، عربی کی آسان کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، صرف و نحو، یہ جو گرامر کی چیزیں یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ جب ان چیزوں کو یاد کر لیتا ہے، رٹ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر عربی کی بڑی کتابیں آتی ہیں، فقہ کی کتابیں آتی ہیں، تفسیر کی کتابیں آتی ہیں، حدیث کی کتابیں آتی ہیں، پھر وہ عربی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ہم عربی میں ان کو سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ پہلے عربی پڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا۔ تو اس لیے فرمایا یسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو۔ اور اچھا، بعض لوگ دین سے اب ہم چونکہ بہت دور جا چکے ہیں، بہت سے لوگ دینی لحاظ سے بہت دور جا چکے ہیں، تو وہ فرائض وغیرہ کا بھی تصور ان کے ذہنوں سے مٹ گیا ہے۔ اب ان کے سامنے اگر کوئی فرض کی اور پہلی بات ہی دین کی رکھی جاتی ہے تو انہیں وہ بھی مشکل لگتی ہے، تو وہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ان کو مشکل لگ رہا ہے تو پھر وہ ان کو اپنا علاج کرنا چاہیے، پھر وہ اس حدیث کا حوالہ نہ دیں صاحب کہ آپ یہ بھی نہ بتائیں ہمیں، کیوں ہمیں یہ بھی مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نیچے پستی میں اترے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو چیز ضروری ہے وہ تو بتائی جائے گی۔ حکیم کا کام یہ ہے کہ دوا دے، اب اگر دوا وہ ضروری ہے دینا، اور اس میں اگر کڑواہٹ ہے تو وہ کھانی پڑے گی آپ کو۔ ہاں، وہ حکیم نہیں ہو سکتا کہ جو کڑوا زہر ہی آپ کے منہ سے اتارنے کی کوشش کرے، پہلے چاہے کہ اس کو پہلے کڑوا زہر ہی کھلاؤں، دوا پیش نظر نہ ہو، کڑوا زہر پیش نظر، تو وہ حکیم نہیں۔ اسی طرح ایک عالم وہ بات ضرور بتائے گا جو آپ کے دین کا حصہ ہے، جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ پہلے مرحلے پہ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے بچہ KG1 میں مشکل محسوس کر رہا ہے، تو کیا اب اس کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، یا اسے پڑھانا چھوڑ دیا جائے؟ تو نہیں، پڑھائیں گے، اس مشکل سے گزرنا ہے۔ مشکل نیز کے آسان شود، مرد باشد کے ہراساں نہ شود، یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو، تو کچھ مشکلوں کو آسان کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے، ورنہ پھر ہم مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یسروا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے مشکلات پیدا نہ کرو،
مشکل موضوع چھانٹ چھانٹ کے مت لاؤ, مشکل باتوں میں لوگوں کو مت ڈالو. جو بھی پرائمری لیول کے لوگ ہیں انہیں سیکنڈری میں نہ بٹھاؤ, تو ان کی ذہن, سوچ اور اپروچ کے مطابق اور ان کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات کرو. ایک حدیث ہے بڑی پیاری اسی حوالے سے, فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. یہ بھی عقلوں کے مطابق بات کریں. اچھا, اور یہ بھی ہے کہ ایک چیز آسان کر کے بھی بیان کی جا سکتی ہے آسان الفاظ میں, لیکن اسے مشکل الفاظ میں مشکل انداز بیان سے پیش کیا جا رہا ہے, تو یہ اور مشکل, یہ ایک مشکل پیدا کرنے کی صورت ہے. تو لہذا آسان کر کے صاحب سماعت کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, اس کی سمجھداری کے مطابق اس کو پیش کیا جائے, اس کی عمر وغیرہ کو دیکھتے ہوئے, اس کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے. وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا, اگلے الفاظ ہیں کہ لوگوں کو بشارت دو, متنفر مت کرو. بشارت دینے کا مطلب کیا ہے؟ بشارت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی باتیں نہ کریں کہ لوگ مایوسی ہو جائیں. مطلب یہ انداز کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا بھائی, آپ کا تو کام ہی خراب ہو گیا. نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. دین میں تو یہ بات کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں, حکیم اور ڈاکٹر کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بھئی اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب دعا ہی ہو سکتی ہے. دین میں نہیں کہا جائے, کسی سے یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے مستقبل میں کیا لکھا ہے. ایسے ایسے لوگ ایمان لے آتے ہیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے لوگ اصلاح ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بھی بالآخر اوائڈ کرتا ہے ایسی بات کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد پھر وہ بیچارہ وقت سے پہلے ہی مر جائے گا, حالانکہ اس نے مرنا ہے, مگر ایسی بات نہیں کی جاتی. تو دین میں اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کا بڑا خطرناک ری ایکشن ہو سکتا ہے. ایک شخص اور بگڑ سکتا ہے, اور وہ اور زیادہ ڈھیٹ ہو سکتا ہے, اور زیادہ جرم اس کے اندر, جرم کی جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں ہے بخاری شریف میں, آئے گا, وہ آگے آئے گا. ایک شخص نے کئی لوگوں کو قتل کیا, اور پھر وہ ایسے کسی خشک مولوی کے پاس پہنچ گئے. بنی اسرائیل کا کوئی خشک مولوی تھا, کوئی عالم نہیں تھا باقاعدہ, ایسے ہی تھا کوئی. اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے جا کے بتایا میں نے اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا, 99 آدمیوں کو قتل کر دیا, 99 آدمی, تو میری بخشش ہو جائے گی. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تمہاری کہاں سے بخشش ہوگی, تم نے تو اتنا برا کام کیا, اتنے لوگوں کو مار دیا, اب تم کہاں سے بخشش کی امید رکھتے ہو؟ تو تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے, تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اس نے اب دیکھیے یہ آ گیا, اب وہ ڈسپیئر اس کے اوپر ایک طاری ہو گئی, ڈساپوائنٹمنٹ اس کے اوپر طاری ہو گئی اب, اور مایوسی, جس کو کہتے ہیں ایبس آف ڈسپیئر, مایوسی کی انتہا میں پہنچ گیا, وہ مایوسی کے گڑھے میں پہنچ گیا. اس نے کہا اچھا میری بخشش تو ہونی نہیں ہے مولوی صاحب, انہوں نے مجھ سے ایسی بات کی, لہذا ان کا بھی کام ہی کر دوں. اس سے خنجر نکالا, مولوی صاحب کا بھی کام کر لوں گا, اسے بھی مار دیا. مگر وہ شخص بہرحال اندر سے خائف ضرور تھا, اور وہ نادم بھی تھا, اور اس کا اطمینان بال نہیں ہوا تھا, مولوی کی بات سن کے اطمینان نہیں ہوا تھا. اس نے اس کو تو مار دیا, لیکن پھر اندر سے اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا. اس نے کہا نہیں, بخشش تو ہو سکتی ہے. اس کے ذہن میں ہوگا اللہ بڑا کریم ہے, غفور رحیم, اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, اس نے کبھی سنا ہوگا. اور اسے ایک بات اور بھی معلوم تھی, ایک بات اور بھی اسے پتہ چلی. کسی سے جب اس نے بات کی تو لوگوں نے کہا بھائی ایسا کرو, یہاں سے اتنے فاصلے پہ جاؤ, ایک اللہ والوں کی بستی ہے, وہاں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ. تو اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ والے بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے قرب سے بڑی برکت حاصل ہو سکتی ہے, وسیلہ بن سکتے ہیں, اور اللہ کی رحمت کے قریب ہوا جا سکتا ہے. چنانچہ دیکھیے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے یہ. اب وہ چلا گیا ادھر, اللہ کے نیک بندوں کی طرف چل دیا, چلا, کچھ راستہ طے کیا, اور ابھی وہ فاصلہ دور تھا جہاں جانا تھا اسے, کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. موت کا وقت آ گیا. اب جب موت کا وقت آ گیا تو فرشتے دونوں قسم کے آ گئے, عذاب کے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, دونوں ہی آ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس کو تو ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ تو کی نہیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں, یہ توبہ کی طرف بڑھ تو گیا, اور یہ اللہ والوں کی طرف محو سفر ہو گیا تھا,
आज़िम सफ़र हो गया था, लिहाजा इसको हम लेके जाएंगे। अब दोनों में जब इख्तिलाफ हुआ फरिश्तों में, तो अल्लाह ताला ने उसका फैसला फरमाया ऐसा करो, ज़मीन नाप लो, जिस तरफ से करीब हो उसी तरफ का हुक्म लगेगा इसमें। अगर बदकारों से करीब है तो बदकार है, नेकोकारों से करीब है तो नेकोकार है। और हकीकत में वो बदकारों से ही करीब था और अभी वहां से दूर था जहां जा रहा था। मगर अल्लाह की रहमत हक बहाना मीचो। उसके ये भी बड़ी बात है कि कोई अल्लाह वालों की तरफ बढ़ गया, किसी ने अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत कर ली, ये बड़ी बात है। इसके और भी दलाइल हैं, ये भी बड़ी बात है। तो बस अल्लाह की रहमत इसी बात पर बरस गई और जमीन को हुक्म आया, उधर से सिमट जा और इधर से फैल जा। उधर फासला कम कर दिया, इधर बढ़ा दिया। अल्लाह का हुक्म, जमीन सिमट गई, एक तरफ सिमट गई, एक तरफ से फैल गई। जब नापा गया तो वो अल्लाह वालों के करीब था। रहमत के फरिश्तों ने नाराए रहमत लगाकर उसको ले गए उठा के, अल्लाह की रहमतों में ले गए, बख्शा गया। ये है जनाब कि इंसान जो है वो मतलब मायूस ना किया जाए, किसी को भी मायूस ना करे। और कितना ही बड़े से बड़ा गुनाह हो, उसकी तौबा है, और तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला हुआ है जब तक हमारी जान यहां आके न फंसे, उस वक्त तक खुला हो। मालम युगरगिर, हदीस में आता है जब तक गरगरा ना हो, जान यहां ना फंसे, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हो। आखिरी वक्त में भी कोई जा रहा है ना दुनिया से, तो उसके सामने भी कोई इस तरह की बातें करो कि वो उसे अल्लाह याद आ जाए। मसलन जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, उससे कहीं नहीं कि पढ़, बल्कि पढ़ें आप जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, उसके सामने पढ़ें तो उसे याद आ जाएगा, उसे पढ़ ले वो। तो इसलिए मायूस ना हो, न मायूस करें। फरमाया बश्शिरू वला तुनफ्फिरू।